بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیو خبریں ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعبان احمد سہو۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کے اندر سینئر صحافی رانا طارق عزیز صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ملتان کے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے محکمے کے اوپر کہ کس طرح کروڑوں روپے کی ایک بڑی خطیر رقم سے گاڑیوں کی درستگی کروائی جاتی ہے، جبکہ اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے، جس کے اوپر اینٹی کرپشن نے ٹیک اپ بھی کیا۔ لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ جس بھی محکمے کے اندر کرپشن ہوتی ہے یا کرپشن پکڑی جاتی ہے تو ذمہ دار جو ادارے ہوتے ہیں ان کی کارروائی وقتی طور پہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی مستند کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن بعد ازاں پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ کیس تھا ہی نہیں۔ اسی طرح کی رانا صاحب، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ 200 سے 35 سے زیادہ گاڑیاں ہیں اور ورک شاپس کے اندر کس طرح یہ کرپشن ہوتی ہے کروڑوں روپے کی؟ دیکھیں، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پاس 235 سے زائد گاڑیاں ہیں، جن کا سالانہ جو بجٹ ہے ان گاڑیوں کا مینٹیننس کا، جو میرے ذرائع کہتے ہیں، وہ 7.5 سے 8 کروڑ روپیہ ہے۔ پہلے یہ کوٹیشن پہ کام ہوتا تھا، پھر جب سے یہ فخر الاسلام ایم ڈی آئے ہیں تو انہوں نے کوٹیشن پہلے ٹینڈرز کے ذریعے یہ 7.5 سے 8 کروڑ روپے کا ہو رہا تھا کام۔ اس پہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ نے بھی سختی سے کہا گیا، کہتے ہیں جو ورک شاپ کے وہ ٹینڈر کیے جائیں، لیکن پچھلے 7.5 سے 8 مہینے سے یہ کوٹیشن پہ کام ہو رہا تھا۔ کوٹیشن پر جو ہے نا وہ فرضی بل بنائے جاتے ہیں اور فرضی چیزیں کی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں آڈٹ پیرا بھی موجود ہے، جس کا میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ 2 سال سے جو پچھلے 2 سال جائیں تو وہ ٹینڈر ہو رہے تھے، تو جو ایم ڈی نئے آئے انہوں نے کوشش کی کہ بھی یہ ٹینڈر نہ ہو اور کوٹیشن پہ کام ہو، لیکن اس پہ پھر بورڈ آف جو ڈائریکٹرز ہیں، جو بورڈ ہے اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، وہ آڑے آیا اور اس نے کہا کہ نہیں جی، یہ کام جو ہے نا آپ ٹینڈر پہ کریں۔ 14 مئی کو جو ہے وہ ٹینڈر کیا، جس میں جنوری سے یہ کوششیں کی جا رہی تھیں، تو جو مئی میں بورڈ آف ڈائریکٹرز جو کامیاب ہوئے اور یہ ورک شاپ کے حوالے سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے 14 مئی کو یہ ٹینڈر ہوتا ہے، اور ہم یہ جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ بڑا مجبور ہو کے یہ ٹینڈر کرنے پڑے، اور 6 سے 8 مہینے جو میں نے ابھی 7.5 اور 8 مہینے کا ذکر کیا بغیر ٹینڈر کے کوٹیشن پہ کام ہوا۔ آپ سوچ لیں کہ کس طرح سے کرپشن ہوگی۔ اچھا، اس میں پھر ٹینڈر میں جو ہے خالی لفافے جمع کروائے گئے تھے، اور آخری دن جب ٹینڈر کے 14 مئی کو یہ ہوئے تھے۔ 14 مئی سے پہلے ایک جو تھے انہوں نے رفع ڈالا، شور ڈالا کہ جی یہ جو ہے نا آپ ہمارا بھی لفافہ لیں، تو جس پہ اس سے طے کیا گیا کہ یعنی ایک پارٹی نے اعتراض کیا کہ آپ اس ٹینڈر کے اندر ہمیں بھی شامل کریں، اس میں ٹینڈر میں شامل کریں، کیونکہ یہ انہوں نے جو ٹینڈر فارم تھے وہ ہر ایک کو نہیں دیے، اپنے منظور نظر کو دیے۔ اس کو بھی ٹینڈر تو رانا صاحب بالکل اوپن ہوتا ہے، لیکن ہر کمپنی کے ایم ڈی کا اور اپنی کمپنی کا ایک طریقہ کار موجود ہے۔ وہ یہ انتظامیہ بیٹھی ہوئی ہے، جنہوں نے نوازنا ہو وہ ان کو طریقہ کار۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ٹینڈر دیتے وقت بھی وائلیشن کی ہے، ٹینڈر بھی اوپن نہیں کروائے گئے۔ نہیں، اوپن نہیں کروائے گئے، یہ باقاعدہ ایک پلان کا حصہ تھے۔ تو آخری دنوں میں جب انہوں نے صرف 2 ناموں سے انہوں نے لفافے جمع کروائے، اور یہ 2 نام جو ہیں وہ ایک ہی کمپنی ہے، اور ان کے 2 مختلف ناموں سے ان کو انہوں نے، یہ تقریباً 1.5 کروڑ کا ٹینڈر تھا۔ تو لیکن پھر جس شخص نے یہ زیادہ شور مچایا تو اس نے پھر اس کا بھی لفافہ کا، اس کو یہ کہا گیا کہ بھی آپ خالی لفافہ ہمیں دے دیں، ہم اس میں ٹینڈر ریٹ خود بھر لیں گے۔ تو اور آپ کو صرف اس سے یہ طے پایا تھا کہ بھی آپ کو صرف 20% جو ہے نا وہ کام ملے گا، یعنی اگر 1.5 کروڑ کا ہے تو 20 لاکھ کا اگر آپ کو ٹینڈر کام آپ کے نام کا ہی نکل آیا تو بھی اس کو یہ کہا گیا کہ آپ کو 20% کام ملے گا۔ جی، تو پھر یہ 4 مئی کو ٹیکنیکل۔ رانا صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں 1.5 کروڑ روپے، یہ کتنے مہینوں کا ٹینڈر تھا؟ یہ اس میں جو ہے نا مدت یہی سال کی ہوتی ہے تقریباً، کہ بھی ہم 1.5 کروڑ کا ٹینڈر کرتے ہیں، پھر اسے یہ آگے چلتے رہتے ہیں، ٹینڈرز کرتے رہتے ہیں کہ 1-2 کمپنی کو دے دیے ٹینڈر، اس میں کسی اور، لیکن یہ سالانہ جو ہے نا وہ زیادہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ فی الحال عارضی طور پہ انہوں نے کیا تھا، تو یہ کہ عارضی طور پہ یہ چلتا رہے کام، اس لیے انہوں نے 1.5 کروڑ کا یہ ٹینڈر پہلی سٹیج پہ کیا ہے۔
تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھی 4 مئی کو جو ٹیکنیکل اوپننگ تھی، پھر عید کی چھٹیاں ہوگی، 16 مئی کو اینٹی کرپشن کو بھی یہ شکایت موصول ہوئی تو انہوں نے چھاپہ مارا. تو جب اینٹی کرپشن نے دیکھا تو وہ لفافے جو ٹیکنیکل اوپننگ میں لفافے کھولے گئے تھے وہ کھلے ہوئے تھے. تو اور اس میں پھر ریکارڈ میں بھی یہ بات واضح ہوئی کہ بھی یہ لفافے کھلے ہیں. پھر اس کے بعد فائنینشیل اوپننگ کمیٹی نے کہا کہ یہ لفافے پھٹے ہوئے ہیں، جن کو بعد میں چپ کروایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھی آپ بس خاموش ہو جائیں، اور زبردستی کی گئی ان کے ساتھ. اینٹی کرپشن نے بھی خاموشی اختیار کر لی. اس میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ قیوم اینڈ کمپنی کے شخص تھے جنہوں نے یہ رولا ڈالا کہ بھی آپ نے تو اور کسی کو تو ٹینڈر کے لیے فارم دیے ہی نہیں، تو آپ مجھے بھی دیں، جس نے شکایت بھی کی، جس پر پھر اس کو فارم بھی دیا گیا اور اس کو یہ قیوم اینڈ کمپنی کے جو ہیں ان کو کہا گیا کہ بھی آپ خالی لفافہ جمع کروا دیں، ریٹ ہم بھریں گے اور 20% آپ کو صرف کام ملے گا. جبکہ جو 2 کمپنیاں جن کا میں نے ذکر کیا وہ بزنس کنسرن اور عبداللہ ٹریڈرز ہیں جن کو میکسیمم ٹینڈر دیا گیا. یہ ایک ہی شخص کی کمپنیاں ہیں جو کہ مختلف 2 ناموں سے سامنے آئیں. اینٹی کرپشن والے جب انہوں نے چھاپہ مارا، لفافے وغیرہ کھلے ہوئے تھے، پھٹے ہوئے تھے، تو ان کی تصاویر بھی لے کے گئے. رانا صاحب یہ کتنا عرصہ ہو گیا اینٹی کرپشن نے اپنا چھاپہ مارا؟ یہ مئی میں 16 مئی کی بات ہے، یہ ابھی گزرے ہوئے ہم اب اگست میں ہیں، تو 16 مئی کی بات ہے یہ جو کیا. 18 پھر انہوں نے کہا تقریباً 2 ماہ کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے، ابھی تک ہمارے سامنے تو کوئی ایسی کارروائی نہیں آئی جس کے اندر اینٹی کرپشن نے ایک وسیع لیول پہ کرپشن کو پکڑا ہے تو کوئی بڑی کارروائی کی ہو ان کے خلاف جو ذمہ دار ہیں. بس نہیں سامنے آئی نا. وہ یہی نا کہ جس طرح انہوں نے فائنینشیل اوپننگ کمیٹی نے رولا ڈالا تھا کہ یہ لفافے پھٹے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، یہ صحیح قانون کے مطابق نہیں، اس کو بھی تو خاموش کروا دیا گیا نا. پھر انہوں نے جناب یہ قانونی کرنے کے لیے 21 مئی کو پھر دوبارہ سے جب یہ چھاپہ پڑا اینٹی کرپشن کا تو انہوں نے کہا وہ اس دن منسوخ ہو گئی، وہ فائنینشیل اوپننگ کی جو تھی وہ ختم ہو گئی. پھر 21 مئی کو انہوں نے کیا تو 21 مئی کو انہوں نے اینٹی کرپشن کو کہا کہ بھئی آپ اپنا نمائندہ بھیج دیں تو ان کے سامنے کھولیں گے. جبکہ یہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی سارا یہ کام کر چکے تھے، تبدیل کر چکے تھے. قانون کے مطابق جو اوپن کرنے ہوتے ہیں ان کی تاریخ منسوخ کر کے انہوں نے پھر آگے 21 کو بھی یہ اسی طرح سے لفافے کھول کے وہ کہہ چکے تھے. اور نہ ہی پھر اینٹی کرپشن آئی، تو نہ ہی اینٹی کرپشن نے اپنا نمائندہ بھیجا. اب یہ ٹینڈر میں بتا گیا ہے کہ بھی کس ریشو سے کام کریں گے. پول کیا گیا، یہ پول ٹینڈر تھے، نہ ایکشن لیے گیا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی. اور اسی طرح سے میں آپ کو ابھی میں نے ذکر کیا تھا آڈٹ پیرے کا، تو یہ ایک آڈٹ پیرا ہے جس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے آڈٹ پیرا جو آڈٹ ٹیم آئی تھی انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے سوری ایک سیکنڈ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، میں آپ کا ایک کاغذ نکال لوں جس میں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. ہاں جی، تو جو آڈٹ آیا تھا اس آڈٹ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے متعلق لکھا کہ ایکسٹرا آرڈنری انکریز آف 7 to 7.64% مطلب پرسنٹ، 727.64% جو ہے نا وہ ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں کس کے؟ آف وہیکلز کے، ود ڈرال آف فنڈز، فیک بلنگ وداؤٹ ایکچوئل ورک اور ریزلٹڈ ان لاس، کہ جو جس کی وجہ سے 727% جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری کام بڑھ گیا مینٹیننس کا، ورک شاپ کا، جس کی وجہ سے خزانے کو جو ہے وہ تقریباً کوئی 5 کروڑ سے زائد 5,68,64,000 کا نقصان ہوا. ساتھ ہی انہوں نے آڈٹ جو آیا تھا اس نے اپنی ایک اور آڈٹ پیرا لکھا کہ جو فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو تنخواہیں کی ادائیگی کی گئی ہیں وہ اسٹرکچر آف پیمنٹ اور الاؤنس کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے 2,96,54,000 روپے کا نقصان ہوا ہے. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے، ایک طرف یہ 2 کروڑ ہے اور ایک طرف 727%
مینٹیننس اور گاڑیوں کی مرمت پہ جو اضافہ کیا گیا ایکسپینڈیچر پہ کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اینٹی کرپشن بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے, اینٹی کرپشن بھی چپ ہے. اور یہ تنخواہوں میں ہوتا یہ تھا, اس پہ بھی ایک پورا پروگرام کریں گے ہم, جس میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا کہ یونین کونسل لیول پہ کتنے ورکرز وہ سرکاری ہیں, کتنے پرائیویٹ سے کام لیا جاتا ہے, اور ان کی ریشو کس طرح سے طے ہے, کتنے وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کتنے لوگ وہ کام کرتے ہیں پرائیویٹلی طور پہ. رانا صاحب, یہ جس طرح کہ آپ نے فگر دیے ہیں, اتنی بڑی کرپشن, اس کے اوپر اینٹی کرپشن بھی خاموش رہا, متعلقہ اور کسی محکمے نے اس کے اوپر ٹیک اپ نہیں کیا. دیکھیں ٹیک اپ, میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ دیکھیں اداروں کے اوپر ادارے ہوتے ہیں کہ جو کہ چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بھی ادارے میں اگر کسی میں کرپشن ہو رہی ہے تو اس کے ایم ڈی کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کو چیک کرے کہ یار میرے نیچے اتنا عملہ ہے, ان کی تنخواہوں میں ہیر پھیر ہو رہا ہے, یا گاڑیوں کی مینٹیننس میں, فیول میں, اور جو ورک شاپ ہے وہ فیک بلنگ ہو رہی ہے, تو وہ ایم ڈی کا کام ہے. جب ایم ڈی بھی اس طرح کے کاموں کو نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب ایم ڈی بھی ملوث ہے. پھر ایم ڈی کے بعد آ جاتا ہے ادارہ اینٹی کرپشن. اینٹی کرپشن میں بہت ساری درخواستیں بھی گئیں جن کا کچھ نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں یہی ہے نا کہ وہ الماریوں کی زینتیں بن جاتی ہیں, فائل کو پہیے لگا دیے جاتے ہیں یا اپروچ کر لیا جاتا ہے, جس سے پھر سلسلہ یہی ہوتا ہے. کیونکہ ہر محکمے میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ سفارشی بیٹھا ہے سیٹ پہ, میرٹ پہ تو تعیناتیاں نہ ہیں نہ ہوتی ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہمارے محکموں میں یا لوگوں کا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو آنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا تو فلاں محکمے میں جا رہا ہے, بڑے مزے ہیں, تو انہیں پیسے کمانے ہیں. وہ اس سے تو نہیں, اس جذبے سے تو آتا ہی نہیں کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میں سرکاری کام کروں گا, میں نے ملک کی خدمت کرنی ہے اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ جو مجھے ذرائع بتاتے ہیں کہ 2013-14 تک کا جو اس کا 98 کروڑ کا بجٹ تھا اس کا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا, اور یہ بجٹ ظاہر ہے اب 98 کروڑ کا کتنے سالوں کا بجٹ تھا؟ 2013 میں اس کا بجٹ تھا, 2013-14 میں 98 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ تھا. اب ظاہر ہے 2013 سے نکل کے آپ 2021 میں آ گئے ہیں تو بجٹ میں بھی اضافہ ہوا ہوگا. نادر چٹھا یہاں سے جب ڈپٹی کمشنر تھے ان کو گئے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا, ان کے دور میں 92 کروڑ کی کرپشن پکڑی گئی تھی. اسی طرح عثمان خورشید, انوار الحق صاحب, یہ 92 کروڑ, یہ تو تقریباً لم سم 1 ارب کے قریب پیسے بنتے ہیں. یہ تو اتنی بڑی کرپشن پکڑے جانے کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی, تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر تو اللہ ہی حافظ ہے, اللہ ہی حافظ ہے نا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ ایون کہ جو اپنے بچوں کا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں کہ بیٹا CSS کر لو یا PCS کر لو تو آپ اچھے افسر لگ جاؤ گے, تو بس پھر مزے ہی مزے ہیں, کمائی ہے. جب آپ اس ذہن کے ساتھ آئیں گے تو اسی طرح سے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں وہ بھی آگے اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور آگے ملا کے کھا لیتے ہیں. اگر 92 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اس میں جو اینٹی کرپشن ہے یا کسی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اگر تھوڑا سا حصہ دے دیا جائے تو چلو 10-20 لاکھ روپے. جس طرح آپ نیب میں پلی بارگیننگ نہیں دیکھتے کہ اگر ایک آدمی نے 2 ارب یا 5 ارب کی کرپشن کی ہے تو پلی بارگیننگ کے ذریعے کچھ رقم دے دیتا ہے اور باقی کیس ختم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کا تو یہ المیہ ہے. ہمارے ملک میں تو یہ ہوتا ہے کہ کرپشن کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرپشن اگر نہیں کرو گے تب مسئلہ ہے آپ کے لیے. تو ہمارے ساتھ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ گھیرا تنگ کر دیتے ہیں ایماندار بندے کا. یہ بہت سارے محکموں میں دیکھنے میں آیا ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. ناظرین, ہمارے پاکستان کے اندر, ہمارا پاکستان چونکہ خدا داد مملکت ہے اور اس ملک کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے بھی نوازا ہے, لیکن المیہ اور افسوس یہ ہے کہ اس ملک کے لوٹنے والے بہت زیادہ آئے ہیں اس ملک کو, اور اس ملک کو سنوارنے کے لیے بہت کم آئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے بہتری کرے. نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.